اس میں مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے، ہر محاذ پہ ناکام، ہر محاذ پہ. آپ کو یاد ہے علماء کا قتل ہونا شروع ہوا پاکستان میں، ایک شہید ہوا، عقل ہم سب کو آ جانی چاہیے تھی، سیکیورٹی کا مضبوط انتظام ہوتا، آئی عقل؟ بولو. دوسرے روزانہ ہم خبریں سننے تھے، آج فلاں کی شہادت، کل فلاں 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 فلاں، اور بیانات کیا آ رہے ہیں؟ اہل حق ہونے کی علامت ہے، ایک مکتبہ فکر ہے جس کے علماء لائن سے شہید ہو رہے ہیں. یہ اس مکتبہ فکر کے برحق ہونے کی علامت ہے کہ باطل کے تیروں کے سارے رخ کس طرف ہیں؟ اسی مکتبہ فکر کی طرف ہیں. یہ اس کی علامت ہے کہ نہ کٹے ہیں نہ جھکے ہیں، نہ دبے ہیں نہ جھکے ہیں. کٹے تو الحمدللہ دبا کے ہیں نا، کٹتے جا رہے ہیں، شہید ہوتے جا رہے ہیں، شہید ہوتے جا رہے ہیں، شہید ہوتے جا رہے ہیں. کووڈ-19 میں کیا ہوا تھا جب کرونا آیا تھا نا، جب کورونا کی وبا پھیلی ہے، کیسے تبصروں میں ٹائم ویسٹ ہوا ہے. کوئی اسرائیل کی سازش، کوئی یہودی کی سازش، کوئی فلانا، کوئی کہہ رہا ہے سعودی حکومت حج بند کرنا چاہتی ہے. اتنا پروپیگنڈا منفی. میں اس وقت دبئی ایئرپورٹ پہ تھا جب کووڈ-19 کرونا پھیلا ہے نا دنیا میں. میں آسٹریلیا سے آ رہا تھا کراچی، دبئی کی کنیکٹڈ فلائٹ تھی. دبئی میں اترا، میں نے دیکھا دبئی میں میرے علاوہ کوئی بھی نہیں، آخری بندہ شاید میں تھا. پورا ایئرپورٹ بند، اور دبئی میں جو جہازوں کی کمپنیاں تھیں ان کا بیڑا غرق، کروڑوں اربوں روپے ڈوب گئے، ان کے برباد ہو گئے. اور آپ کے یونیورسٹی کے کراچی کے ایک بہت بڑے پروفیسر، نام لوں گا آپ حیران ہو جائیں گے، جو ریسرچ سینٹر میں ہوتے ہیں، جن کا کام ہی کیا ہے؟ تحقیق. اتنی بڑی ان کی داڑھی، تہجد گزار بھی ہوں گے انشاءاللہ، نام لینا رہ گیا وہ نہیں لوں گا میں، وہ پھر غصہ کریں گے یار ہم اس طرح بےزتی کر رہے ہیں ہماری. آپ کے ریسرچ سینٹر کے ایک اسکالر ہیں، مذہبی بھی ہیں اور دنیاوی تعلیم بھی ہے. ان کا پورا بیان آیا، واٹس ایپ پہ شیئر ہوا کہ صرف مسجدیں بند کیوں ہو رہی ہیں؟ بند کرو تو سینما گھروں کو بند کرو، بند کرو، یہ یہودیوں کی سازش ہے، اور صرف مسجدوں کو فوکس کیا جا رہا ہے. تو میں نے کہا یہاں تو پورا دبئی کا ایئرپورٹ بند ہے اور مسجدیں کیا ہیں؟ فی الحال کھلی ہوئی ہیں. مسجدیں فی الحال کھلی ہوئی ہیں، ایئرپورٹ کیا ہیں؟ آپ بتاؤ، جب کسی داڑھی والے کی طرف سے یہ اسٹیٹمنٹ جو ریسرچ سینٹر میں ہو، جب لبرل لوگ یہ تحقیق پڑھیں گے تو وہ کیا کہیں گے کہ یہ مذہب کا غلط استعمال ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ بولو نا بھائی، کیا ہو گیا؟ یہ مذہب کو غلط جگہ استعمال کیا جا رہا ہے کہ نہیں کیا جا رہا؟ بالکل گراؤنڈ ریئلٹی کے خلاف. آپ یونیورسٹی کے، میں یونیورسٹی کا نام بھی نہیں بتا رہا کون سی یونیورسٹی، سمجھ جائیں گے. آپ ایک بہت بڑی ملک کی یونیورسٹی کے چانسلر ہو، آپ ریسرچ سینٹر میں بیٹھتے ہو، آپ اتنی غیر ذمہ دارانہ حرکت اور آپ کے اسٹیٹمنٹ اور آپ کے بیان کو ملکی سطح پہ دیکھا جاتا ہے، اور آپ یہ تحقیق کر رہے ہو، آپ یہ لوگوں میں رپورٹ پیش کر رہے ہو کہ یہ یہودیوں کی سازش ہے جس کا مقصد حرم کو حاجیوں سے روکنا اور مسجدوں کو بند کرنا. یہ سینما گھر کیوں نہیں بند کر رہے اور یہ ایئرپورٹ کیوں نہیں بند کر رہے؟ اور ہم دیکھ رہے ہیں ایئرپورٹوں پہ سارے ایئرپورٹ کیا ہیں. سب سے پہلے تو آسٹریلیا کے ایئرپورٹ بند ہوا، انہوں نے کہا نکل لے بھائی یہاں سے. ہم تو بھاگے وہاں سے اس لیے کہ ایئرپورٹ بند نہ ہو جائے. اور بیانات میرے آسٹریلیا میں ہو رہے تھے کووڈ کے باوجود. آسٹریلیا گورنمنٹ نے بھی مذہبی جلسوں پہ بعد میں پابندی لگائی ہے، ایئرپورٹ پہلے بند کیے، لیکن دیندار لوگوں کا تبصرہ آپ دیکھیں، نیگیٹیوٹی دیکھیں کس طرح پھیلائی جا رہی تھی. وہی بات ہے، ہمارے ہاں دنیا پرست آدمی جو مرضی بول دے وہ اسلام دشمن ہے. دیندار داڑھی رکھ کے جو مرضی تبصرہ کر دے، اس کے تبصرے کو حب الوطنی اور عشق رسول کی علامت سمجھا جاتا ہے. اسلام کا اصول سب کے بارے میں ایک ہی ہے کہ کون تحقیق کر کے بات کر رہا ہے اور کون بلا تحقیق بات کر رہا ہے، کون تحقیق کے اہل سے پوچھ کے بات کر رہا ہے اور کون ان لوگوں کا تبصرہ نقل کر رہا ہے جو تحقیق کے اہل، بولو نا، نہیں ہے. کتنا خون پیا تھا لوگوں نے اس وقت، ہمیں یاد ہے.
بھائی یہ سازش ہے, یہ یوں ہے, یہ ڈرامہ ہے, یہ فلانا ہے, یہ ڈمکانا ہے. تو ہم نے بڑے بڑے ڈاکٹروں سے رابطہ کیا جو بڑے بڑے دیندار تھے, وہ کہہ رہے نہیں بھائی ایک وبا ہے, اس کے بڑے دنیا پہ تباہی پھیلنے والی ہے, ملکوں کی معیشت ڈاؤن ہوگی. کوئی کہہ رہا ہے چائنا نے پھیلایا, کوئی کہہ رہا ہے امریکہ, پہلے کہہ رہے تھے امریکہ کی سازش, پھر امریکہ متاثر ہونا شروع ہوا تو وہ اسٹیٹمنٹ چینج ہو گئی. تو ایک عجیب تباہی, یہ سب کو پتا ہے, یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. میرا مقصد ابھی کورونا کی بحثیں نہیں ہے, میرا مقصد یہ کہ ہمارے ہاں یہ ایک کامن بیماری ہے کہ تحقیق گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھے بغیر, تحقیق کیے بغیر تبصرہ کر کے کسی کے اوپر بھی بلی ڈال دینا کہ یہ اس کا کام ہے, یہ اس کا کام. یہ اس کے بالکل یہ نجی سطح پہ بھی ہو رہا ہے اور یہ ملکی سطح پہ بھی ہو رہا ہے. نجی سطح پہ ساس بہوؤں میں چل رہا ہے, بہو کی طبیعت زیادہ خراب ہے تو اپنی حرکتیں دیکھ, تو پراٹھے کھا رہی ہے صبح روزانہ, واکنگ کرتی نہیں ہے, تو سارا دن کم وقت 12 بجے تک پڑی رہتی ہے, تو تیرے پیٹ میں بھی درد ہوگا, تیرا دماغ بھی خراب ہوگا. زیادہ جب طبیعت خراب ہونا شروع ہوئی تو جٹھانی نے کچھ, یہ رپورٹ ہے, تحقیق کیا ہے, جٹھانی نے جادو, یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, اس کمبخت نے جادو کیا ہے, ساس نے کچھ کیا ہے, پڑوسن نے کچھ کیا ہے. آج ہی کی بات ہے, خاتون کہنے لگی میرے اوپر مجھ پہ کچھ ہوا ہے. میں اس خاتون کو جانتا تھا, تو ہمارے کوئی ریلیٹیو میں تھی. میں نے کہا کہ آپ کا جو لائف اسٹائل ہے نا, اس کے لیے کسی کو کچھ کرنے کی بالکل بھی ضرورت بولو نہیں. یہ تو اب تک کچھ ہوا نہیں, لگتا ہے کسی نے کچھ بندش لگائی ہوئی ہے, جنات کو روکا ہوا ہے, کوئی حصار وسار کیا ہوا ہے جو اب تک کچھ ہو نہیں رہا, ورنہ اس لائف اسٹائل میں اب تک بہت کچھ ہو جانا چاہیے. نجی سطح پہ بھی گراؤنڈ ریئلٹی کو نہیں دیکھتے, حقائق کو نہیں دیکھتے, ملکی سطح پہ بھی نہیں دیکھتے, بین الاقوامی سطح پہ بھی نہیں دیکھتے. جس آدمی کو جہاں پھینکنے کا موقع مل رہا ہے وہ وہاں پھینکنے کا کام بولو کر رہا. آج کل تو سیاسی تبصرے بہت چل رہے ہیں, میں تو نہیں کرتا, میں تو نیوٹرل بن کے, ایک گھنا بن کے زندگی گزار رہا ہوں, کیونکہ ہمیں پتا ہے کسی ایک کی حمایت کی دوسرا معاف نہیں کرے گا آپ کو. وہ تو ایسی کی وہ تو دار اسلام سے ہی نکال دے گا, ادھر جھکے یا ادھر جھکے, چپ کر کے آرام سے اپنی ہنسی خوشی زندگی گزارو بھائی. اور ہمارے تبصرے کرنے سے کون سا کوئی انقلاب آ جائے گا. ہم اصولی بات کرتے رہتے ہیں, اصولی ضابطے کی بات. کچھ دن پہلے کسی نے ایک سیاسی لیڈر کے بارے میں صحافیوں کا بیان بھیجا مجھے کہ دیکھو یہ بھی کہہ رہا ہے کہ وہ ایسا ہے. میں نے کہا یہ تو کہہ رہا ہے, یہ صحیح کہہ رہا ہے, یہ کون کہہ رہا ہے؟ آئی بات سمجھ میں؟ آپ صحافیوں کے تبصرے بھیج رہے ہو کسی سیاسی لیڈر کو 2 نمبر ثابت کرنے کے لیے, اور دلیل میں اس صحافی کے بارے میں کہہ رہے ہو کہ یہ صحافی کہہ رہا ہے. میں نے کہا یہ صحافی تو کہہ رہا ہے کہ یہ سیاسی لیڈر کرپٹ ہے, لیکن اور کوئی دوسرا صحافی کب کہہ رہا ہے کہ یہ جو صحافی کہہ رہا ہے یہ صحیح کہہ رہا ہے؟ آئی بات سمجھ میں؟ اس صحافی کے درست ہونے کے لیے کسی اور صحافی کا حوالہ دو, پھر اس کے صحیح ہونے کے لیے یہ کون سا دودھ کا دھلا ہوا ہے؟ صحافی 99% تو پیڈ ہوتے ہیں. خود صحافی کو سمجھنے کے لیے پہلے اس کے 6 مہینے اس کے تبصرے آپ کو سننے پڑیں گے, اس کے بعد جا کے آپ فیصلہ کرو گے یہ حق پرست بھی ہے یا نہیں ہے. ورنہ صحافیوں کو تو آپ کو پتا ہے, وہ تو جب ادھر کے پیسے لفافے ادھر کو پلٹ گیا, ادھر لفافہ ملا. تو اصول اور ضابطہ یہ ہے میرے بھائی, سب سے پہلے دیکھو ہم تنزل کا شکار کیوں ہیں. ہم تنزل کا شکار اس لیے ہیں کہ کامیابی کے اسباب اختیار نہیں کر رہے. ختم. 2 اور 2 4 کی طرح بات کیا ہو گئی؟ ارے بھائی ایک آدمی بیماری کا شکار ہے تو ڈاکٹر کہتے ہیں تو صحت کے اسباب اختیار نہیں کر رہا اس لیے بیمار ہے. 2 اور 2 4 کی طرح بات کلیئر ہو گئی نا. تو اب جو وجہ ہے بیماری کی اس کو ختم کر دو تو, اور صحت کی وجہ پیدا کر لو. تو اللہ کا قانون یہ ہے کہ 100 میں 99% لوگوں پر یہ اصول کارآمد ہو جاتا ہے. 1% پہ تقدیر کیا ہوتی ہے؟ غالب آ جاتی. 1% ایسے ہوتے ہیں جو بیماری کے اسباب اختیار کرتے ہوتے پھر بھی صحت مند ہیں. ہم نے ایسے لوگ دیکھے 100 سال کے, پان بھی کھا رہے ہیں, گٹکا بھی کھا رہے ہیں, نسوار بھی, سگریٹ بھی اور پراٹھے بھی, مگر پھر بھی کیا ہیں 100 سال کے. لیکن 100 میں ایسے ایک ہی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. 99 وہ ہوتے ہیں جو صحت کے اسباب اختیار کرتے ہیں تو صحت اچھی ہو جاتی ہے, اور 99 ایسے ہوتے ہیں جو بیماری کے اسباب اختیار کرتے ہیں تو کیا ہو جاتے ہیں؟ بیمار ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے
انفرادی سطح پہ کامیابی, کوئی آدمی انفرادی سطح پہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتا ہے, اس کے بھی وہ ایک ہی اصول ہے کہ اسباب اختیار کرو. اور جو آدمی ملکی سطح پہ, قومی سطح پہ جو قوم کامیاب ہونا چاہتی ہے, اس کے بھی وہی اصول ہے کہ کیا اختیار کرو, اسباب. سوال پیدا ہوتا ہے پھر مذہب کیا کر رہا ہے؟ اسباب تو گورا بھی اختیار کرتا ہے نا, پھر مذہب کے اسلام کو فالو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کہ نہیں سمجھا پا رہا؟ پھر مذہب کی کیا ضرورت ہے؟ پھر ہمیں مسلمان بننے کی کیا ضرورت ہے جب وہی کام کرنے جو گورا بھی کر رہا ہے؟ گورا بھی ٹھیک ہونے کے لیے ٹیکا لگاتا ہے, کوئی درود شریف نہیں پڑھتا. ہمیں بھی بخار کے لیے پیناڈول کھانی پڑے گی, سورہ فلق اور سورہ ناس سے نہیں اترے گا. اللہ اتارنا چاہے تو اتر بھی سکتا ہے, لیکن اسباب تو یہی ہے نا. بخار میں کیا ہے؟ پیناڈول کھانی پڑے گی. تو پھر ہمارے لائف اسٹائل میں اور گورے کے لائف اسٹائل میں فرق کیا ہو گیا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کی نہیں آ رہی؟ بھائی دو بہت بڑے فرق ہیں, دو بہت بڑے فرق. نمبر ایک, ہم حرام ذریعے کو استعمال نہیں کریں گے, گورا حرام ذریعہ استعمال کرے گا. گورے نے کہا ترقی کے لیے ضروری ہے کہ مرد اور عورت مل کر کام کریں, عورتیں بھی گھروں سے نکلیں, مرد بھی گھروں سے نکلیں, پردہ وردہ سیٹ اپ, یہ سب فضول. اس سے کام میں کیا ہوگی؟ رکاوٹ, ترقی نہیں کر پائیں گے. اسلام ایسی ترقی پہ لعنت بھیجتا ہے جس سے آپ کا خاندانی نظام کیا ہو جائے؟ تباہ و برباد ہو جائے. گورا کہتا ہے نماز کی چھٹی دینے کی ضرورت نہیں ہے, نماز وماز کچھ نہیں, ترقی بس ترقی کرتے رہو. اسلام کیا کہتا ہے؟ عبادت کے وقت پہ کیا ہوگی؟ بولو نا, عبادت. رمضان آ گیا, مسلمان سائنٹسٹ تحقیق میں لگے ہوئے ہیں, روزہ رکھ کے ان سے تحقیق نہیں ہو پا رہی صحیح طریقے سے. مسلمانوں کی ترقی رمضان کی وجہ سے 1 مہینہ ڈیلے ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا؟ نہیں آ رہی سمجھ میں تو بند کر دیتا ہوں بھائی میں. یار مسلمانوں کی ترقی, پولیس کو کون سمجھائے گا؟ پولیس تو ان کو سمجھائے گی, لیکن پولیس کو کون سمجھائے گا؟ مسلمانوں کی ترقی رمضان کے روزوں کی وجہ سے 1 مہینہ کیا ہو رہی ہے؟ ڈیلے. 1 مہینہ بعد چاند پہ جائیں گے. کوئی صحیح مفتی کبھی بھی فتویٰ نہیں دے گا کہ آپ روزہ توڑوا کے ان کو چاند پہ بھیج دیں. صحیح ہے؟ رمضان کا روزہ بولو رکھنا پڑے گا. یہ نصوص ہیں, یہ کیونکہ اصل پیدا اللہ کے لیے ہوئے ہیں, ہم ترقی بھی اللہ کے لیے کر رہے ہیں. اسی اللہ ہی کو ناراض کر دیا تو ایسی یہ دنیا تو یہ ختم ہو جائے گی, مسافر خانہ ہے. پہلا فرق یہ ہے کہ اسلام نے جو باؤنڈری لگائی ہے, آپ اس باؤنڈری کو کراس نہیں کر سکتے. اسباب میں اتنا آگے نہیں جا سکتے کہ اس باؤنڈری کو کراس کر دیں آپ. آج کسی پروفیسر کا میں سن رہا تھا, وہ جناب داڑھی, انہوں نے کہا کہ میں کہیں دینی بیان کے لیے گیا تو میری چھوٹی چھوٹی داڑھی پہ لوگوں کو اعتراض ہوا کہ ان کی تو اتنی سی داڑھی ہے, تو آپ کیا ہمیں بیان کریں گے, آپ نے تو خود داڑھی نہیں رکھی ہوئی. تو محترم نے نا بڑی کچھ انگلش اردو ملا کے بڑی نفیس سی, جب لوگوں کے پاس دلائل نہیں ہوتے نا تو اسٹائل بنانے کی کوشش شروع کر دیتے ہیں. تو اسٹائل بنایا انہوں نے لمبا چوڑا کہ بھئی ایکچولی داڑھی تو یوں تھا, ایکچولی وہ تو یوں تھا, وہ تو وغیرہ وغیرہ کر کے پوری داڑھی کا بیڑا غرق کر دیا. مجھے جس نے کہا, میں نے کہا فضول آدمی کو مجھ سے تو سنا بھی نہیں جا رہا, پتہ نہیں آپ لوگوں کے پاس ٹائم کیسے, فضول لوگوں کو سنتے کیسے. تمام پیغمبروں نے داڑھی بڑھائی ہے, رکھی نہیں ہے. تمام پیغمبروں کی داڑھی آپ نہ رکھو, اسلام کو چینج تو نہ کرو میرے بھائی, چینج تھوڑی کر سکتے ہو آپ. تمام پیغمبروں کی, تمام صحابہ کی, تمام تابعین کی, تمام محدثین کی. دیکھو کچھ کام ایسے ہوتے ہیں ہم کر پہلے لیتے ہیں کسی وجہ سے, پھر اس کی لاجک تلاش کر رہے ہوتے ہیں. اس کو کہتے ہیں نقطہ بعد الوقوع. اصطلاح میں کیا کہا جاتا ہے اس کو؟ ایک پوائنٹ ہے لیکن یہ پوائنٹ وارد ہوا ہے کام ہونے کے بعد. ایک ہوتا ہے پہلے آپ کوئی لاجک ہوتی ہے اس کی, اس لاجک کے بعد آپ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے کام تو آپ نے کر لیا. دوسری شادی پہ میں بیان کر نہیں رہا آج کل, لیکن ایک مثال دے رہا ہوں نا. جیسے ہمارے یہاں ہم جب ہندوؤں میں رہتے تھے نا, ہندوؤں کے ساتھ رہے تو دوسری شادی ہمارے یہاں اس کا رواج کیا ہو گیا؟ ختم, کیونکہ ساری قوم کوئی کرتا ہی نہیں تھا تو رواج پہلے ختم ہوا. اب جب ہو گیا, اب سوالات اٹھنا شروع ہوئے کہ اسلام نے تو اجازت دی ہے تو کرتے کیوں نہیں. اب ایک لاجک, ایکچولی عدل بہت کیا ہے اس زمانے میں مشکل, حقوق ادا کرنا ایکچولی وغیرہ, یہ ایکچولی جتنے لگ رہے ہیں نا تو ایکچولی یہ اس وجہ سے نہیں ہوا کسی اور وجہ سے ہے. ہوا تو اس لیے کہ ہندوؤں کے ساتھ رہتے تھے, انگریزوں نے حکومت کی, ہماری ساری جو روایات تھی ان کی ایسی کی تیسی ہو گئی. جب ہو گئی تو اب کوئی تو لاجک تلاش کرنی ہے نا.
اب میں اگر نہیں کر رہا تو میں کہوں چونکہ ہمارے باپ دادے ہندوؤں کے ساتھ رہے ہیں تو اس کو کون مانے گا. کہہ رہا آپ تھوڑی رہ رہے ہو ہندوؤں کے ساتھ, تو تمہارا پڑوس بھی وسیم بھائی رہتے ہیں, عبد الرؤف ادھر پڑوس میں رہتا ہے, سامنے عبداللہ رہتا ہے, ادھر عبد الرحمان, سارے ماشاءاللہ تہجد گزار مسلمان اور بزرگوں کے خلیفے رہتے ہیں, وہ بزرگ بھی رہتے ہیں, وہ بزرگ خود بھی نہیں کر رہے ہوتے. ٹھیک. تو ہوا یہ کہ کام پہلے ہو گیا, اب یہ کہ اس کا ایک عذر تراشا جا رہا ہے کہ یار ایکچولی اصل میں ایکچولی یہ سب فضول ہے بھائی. بات یہ ہے کہ ہم لوگ چونکہ ہندوؤں کے ساتھ رہے تو نہیں ہو رہا ہم سے, یہ کہہ دو بھائی اب میرے لیے میرے میں دم نہیں ہے, یہ اچھی بات ہے. اسلام کو تو چینج نہ کرے نا انسان. تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ ہم پہ مذہب کا لیبل بھی لگا رہے, ہم مذہبی رہنما بھی بنے رہیں, لوگوں کو گائیڈ بھی کرتے رہیں, لیکن جب ان کی پریکٹیکل لائف کو لوگ دیکھتے ہیں تو اس لائف میں مذہب نظر نہیں آتا. بہت بڑی علامت مذہب کی ہے کہ آپ کے چہرے پہ داڑھی تو ہونا. بھائی کوئی سوال کر سکتا ہے یار تمہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے اتنی بھی مناسبت نہیں ہے جو کام تمام پیغمبروں نے کیا, تو ہونا یہ چاہیے تھا بھائی میں کیا ہوں, گنہگار مسلمان, دعا کرو اللہ توفیق دے دے, یہ ہونا چاہیے تھا نا. تو لوگ آگے جواب میں کہتے ہیں ٹھیک ہے جب توبہ کر لیں گے پھر ممبر پہ آ کے بیان کر لیے گا. ٹھیک ہے نا, یہی کہتے ہیں نا لوگ یہی کہیں گے نا آپ گنہگار مسلمان ہیں, تو جب آپ پکی توبہ, ہم آپ کو طنز نہیں کر رہے, تانا نہیں کر رہے, لیکن آپ لیڈر ہیں, لیڈر میں تو کم از کم ظاہری طور پہ تو خرابی نہیں ہونی چاہیے نا. تو آپ سچی مچی کی توبہ کر لیں, جب پوری ہو جائے تو آ جائیے گا. پھر آپ خود ہی عمل نہیں کر رہے تو ہمیں کیا سمجھائیں گے آپ. تو اب کیا کرتے ہیں, انہوں نے پورے دین کا حلیہ بگاڑنا شروع. ایکچولی اس دور میں تو وہ کلچر تھا, ایکچولی داڑھی میں اسلام تھوڑی رکھا ہوا ہے بھائی, داڑھی میں اسلام نہیں ہے, اسلام میں تو داڑھی ہے نا. ہم کب کہہ رہے ہیں پورا اسلام داڑھی میں, تو آپ اپنے آپ کو مان تو لو کہ یار میں غلطی کر رہا ہوں. تو ایسے ہی آج کل کے جدید لوگوں نے